نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خالق السماوات والارضين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه واہل بیتہ اجمعین۔ معزز خواتین و حضرات، میری آج کی ویڈیو کا موضوع عشرہ مبشرہ صحابہ کرام ہے۔ عشرہ مبشرہ صحابہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، عشرہ کے معنی 10 اور مبشرہ کے معنی جنہیں خوشخبری دی گئی ہو۔ وہ 10 صحابہ جنہیں ان کے جیتے جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت یا خوشخبری سنائی تھی، انہیں عشرہ مبشرہ کا لقب حاصل ہوا۔ یاد رہے کہ ان 10 صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی وقت میں اور ایک ہی فرمان میں یہ خوشخبری سنائی تھی۔ بہت مشہور حدیث ہے کہ ابو بکر فی الجنہ، حضرت عمر فی الجنہ، اور اس طرح 8 دیگر صحابہ کا نام لیا گیا۔ معزز خواتین و حضرات، ان 10 صحابہ کے نام بتانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس طریقے سے آپ کو بتاؤں کہ ان صحابہ کا نام سب سننے والوں کو ذہن نشین ہو جائیں۔ جیسا میں نے اپنی گزشتہ ایک ویڈیو میں 5 بنیادی اراکین اسلام کے متعلق ایک لفظ کنزرہ بتایا تھا، جس سے کاف سے کلمہ، نون سے نماز، زے سے زکوٰۃ، را سے روزہ اور ہا سے حج یاد کرنا تھا۔ یعنی ایک لفظ کو یاد کرنے سے 5 بنیادی اراکین اسلام یاد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک فارمولہ میں ان اصحابہ کرام کے نام یاد کرنے کے لیے بتانا چاہتا ہوں، غور سے سن لیں۔ انشاءاللہ آپ کو ان 10 صحابہ کرام کے نام کبھی نہیں بھولیں گے۔ انہیں بھی آپ حروف تہجی کے لحاظ سے اس طرح لکھ دیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عربی کے حروف تہجی میں را، زے اور سین، رے، زے اور سین تینوں یکے بعد دیگرے آنے والے حروف ہیں۔ ان تینوں کی مدد سے 7 نام حاصل ہو جائیں گے۔ مثلا را سے راشدین خلفاء، جن میں 4 نام شامل ہیں، اور زے سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور سین سے 2 نام حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ حاصل ہوتے ہیں۔ اس طرح سے ہمیں 7 نام یاد ہو چکے۔ اب ہم نے دیکھا کہ 3 مسلسل آنے والے را، زے اور سین، یعنی رے، زے اور سین سے ہم نے 7 ناموں کی تکمیل کر لی ہے۔ اب آپ اگلے 3 حروف تہجی یعنی شین، صاد، زاد کو چھوڑ دیں گے اور اگلے حروف طا سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ یاد کر لیں گے۔ اس کے بعد زوئے لفظ کو چھوڑ کر حرف عین سے 2 نام ہمیں حاصل ہوں گے، ایک عبد الرحمن اور دوسرا عبید اللہ۔ عبید اللہ کو ہم ابو عبید اللہ لکھیں گے اور پڑھیں گے اس طرح۔ ان حروف تہجی کی مدد سے ہمیں 10 نام حاصل ہو چکے ہیں۔ یعنی راء کی مدد سے 4 راشدین خلفاء، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ زے سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور سین سے حضرت سعد اور حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہما کے نام حاصل ہوئے۔ اس طرح اگلے 3 حروف تہجی چھوڑ کر طا سے ہمیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حاصل ہوا، اور حرف زوئے چھوڑ کر حرف عین سے 2 نام حضرت عبد الرحمن اور حضرت عبید اللہ حاصل ہوئے۔ لیکن اس حاصل شدہ عبید اللہ سے پہلے ہم ابو کا لفظ لکھ دیں گے تو یہ ابو عبید اللہ بن جائے گا۔ اسی طرح پڑھیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، ہمیں 10 صحابہ جنہیں اپنی ہی نیات میں ہی جنتی ہونے کی خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان پاک کے ذریعے سنائی، ان کے نام یاد ہو چکے۔ اس ضمن میں اس بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ سین سے حاصل ہونے والے 2 ناموں میں حروف تہجی کو ملحوظ رکھتے ہوئے تحریر کریں، یعنی پہلے سعد اور اس کے بعد سعید لکھیں گے۔ اس طرح عین حرف سے حاصل ہونے والے 2 نام عبد الرحمن اور عبید اللہ کو بھی
حروف تہجی کے نام سے لکھیں گے، یعنی عبد الرحمن پہلے اور عبید اللہ بعد میں لکھا جائے گا۔ یہ لکھنے اور پڑھنے میں ہمیں مزید آسانی ہو جائے گی۔ میں آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب حضرات کو ان 10 صحابہ کرام کے نام یقیناً یاد ہو چکے ہوں گے۔ اگر نہیں بھی ہوئے تو تھوڑی سی محنت کے بعد آپ کو یہ 10 نام ازبر یاد ہو جائیں گے اور زندگی میں کبھی بھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ۔ اپنی ویڈیو یہی ختم کرتا ہوں، اللہ نے چاہا تو اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گا۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس لیے میرے چینل بانگ جرس کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنے میں ہرگز تکلف نہ کیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کی دعاؤں کا طالب مہر فیض محمد۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ والسلام، اللہ نگہبان۔